بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 200 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المستبان ما قال فعل الاول، یعنی دو انسان جو کہ آپس میں گالی گلوچ میں مشغول ہوں، کہ ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں اور لعن طعن کے سلسلے چل رہے ہوں، تو تمام تر گناہ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو تمام تر ذمہ داری اس شخص کے سر پر ہوگی کہ جس نے اس برے سلسلے کا آغاز کیا ہے، کہ جس نے پہل کی ہے، اس لیے کہ نہ یہ گالی بکتا نہ جواب میں وہ گالی بکتا، یوں اس نے جب اس برائی کی ابتدا کر دی ہے تو اب جواب میں جو کچھ بھی ہوگا تمام تر ذمہ داری اسی پہلے شخص کے سر پر ہوگی، کیونکہ ابتدا اس نے کی ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ جس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے، کہ جسے گالی بکی گئی ہے، اب جواب میں اگر وہ پلٹ کر حد سے تجاوز کر جائے اپنے اس جواب میں، تو معاملہ مختلف ہو جائے گا کہ اب دونوں ہی گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو دونوں ہی ذمہ دار ہوں گے۔ الغرض اگر کسی کو گالی بکی گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، تاکہ اس کا اپنا دامن اس گناہ سے اور اس سزا کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکے، اور تاکہ تمام تر گناہ اور تمام تر ذمہ داری اسی کے سر پر رہے کہ جس نے اس برے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس نے پہل کی ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 432۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك۔ کوئی شخص کسی پر فسق کا الزام نہ لگائے اور نہ ہی کوئی کسی پر کفر کا الزام لگائے، اس لیے کہ اگر غلط الزام لگایا ہو تو یہ چیز پلٹ کر اسی کی طرف آ جائے گی جس نے وہ الزام لگایا ہے، اگر یہ الزام غلط ہوا۔ یعنی غصے کی کیفیت میں انسان دوسروں کو نہ جانے کیا کچھ کہا کرتا ہے سوچے سمجھے بغیر، کہ غصے کے وقت میں انسان کے ہوش و حواس متاثر ہوا کرتے ہیں، اور یہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ بھی مفقود ہو جائے کرتی ہے، ختم ہو جائے کرتی ہے یا متاثر ہوا کرتی ہے۔ لہذا غصے کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، لیکن اگر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے انسان بولتا چلا جائے گا تو غصے کی کیفیت میں جو کچھ بھی بولے گا تو غلط ہی بولے گا۔ لہذا غصے کی شدت کی وجہ سے
اگر کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے انسان کہ کسی بھی وجہ سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہو، اور یوں جو برے الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے، نوبت یہاں تک جا پہنچی ہو کہ غصے میں یوں کہہ دیا کہ ارے کافر، یا یوں کہا کہ ارے فاسق، ارے زندیق، ارے بے دین۔ بہت سے لوگ یوں کہا کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ وہ تو منافق قسم کا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہوں، اگر وہ شخص جس کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ فاسق ہے یا کافر ہے، منافق ہے، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ جو کچھ کہا ہے یہ پلٹ کر اس کہنے والے کی جانب آئے گا۔ یعنی دوسرے کو اگر یوں کہا ہے کہ فاسق، حالانکہ وہ فاسق نہیں ہے، فاسق کے معنی بہت زیادہ گنہگار قسم کا انسان، صرف گنہگار ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ گنہگار قسم کا انسان، بہت برا انسان، اگر وہ فاسق نہیں ہے تو اب یہ کہنے والا خود فاسق قرار پائے گا۔ اگر کسی کو یوں کہا کہ کافر، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، تو اب جس نے یہ الفاظ کہے ہیں تو یہ کہنے والا اب یہ خود کافر قرار پائے گا۔ الغرض یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، تو گالی سے پرہیز ضروری ہے، اس لیے کہ اگر زبان کو لگام نہ لگائی گئی ہو اور انسان کی یہ عادت ہو کہ معمولی سی تلخ کلامی ہوئی اور یہ کہ معمولی سا کوئی ناراضگی کا سلسلہ ہوا، ذرا سا غصہ آیا تو اب یہ کہ زبان ہو گئی ہے بے لگام، اب اس کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ، اور عین ممکن ہے کہ گالیوں کے اور برا بھلا کہنے کے اس سلسلے کے دوران شاید انسان اس قسم کے الفاظ بھی کہہ ڈالے کہ ارے کافر یا ارے منافق یا بے دین یا فاسق، تو یہ اس قدر نازک ترین معاملہ ہے کہ اگر اس نے یہ جھوٹی بات کہی ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ فاسق نہیں ہے، تو اب یہ بات دبنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ الزام لگایا ہے، جھوٹی بات کہی ہے، تو اب یہ خود بھی مسلمان نہیں رہا، اب یہ خود کافر بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 433۔ فرمایا کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من ادعا لغیر ابیہ وہو یعلم فقد کفر، جس نے اپنی نسبت کی اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ومن ادعا قوما لیس هو منہم فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے اپنی نسبت کی کسی ایسی قوم کی جانب کہ وہ ان میں سے نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك إلا حارت علیہ،
اور جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر اسے پکارا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو اب جس نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات پلٹ کر آئے گی خود اسی کی طرف۔ تو اس حدیث میں ناظرین کرام یہ چند باتیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اس معاملے کی نزاکت سے ہمیں آگاہ اور خبردار کرنا مقصود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کی، یعنی یوں کہا کہ میرا باپ فلاں ہے یا میں فلاں کا بیٹا ہوں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں، وہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو کوئی اور ہے، اسے اس بات کا علم ہے، لیکن پھر جانتے بوجھتے ہوئے اس نے یوں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اس نے یہ کفر کی روش اختیار کی ہے کہ یہ گویا کہ کافرانہ قسم کی حرکت کی ہے اس نے۔ اور یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یقیناً یہ بہت ہی بری بات ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور یہ اس قدر قبیح ترین حرکت ہے، گویا اس نے کفر کیا۔ لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کفر کے بہت سے درجات ہیں، کہ ایک کفر وہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان گویا کہ دین اسلام سے اور امت مسلمہ سے خارج ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پایا۔ ایک تو وہ کفر ہے، لیکن اس سے نیچے بھی کفر کے متعدد درجات ہیں۔ تو گویا کہ یہاں یہ جو فرمایا کہ اس نے کفر کیا، تو یہ وہ حقیقی اور بڑا اور اصلی کفر یہاں مراد نہیں ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ ہاں البتہ اس نے یہ اس قدر بدترین کام کیا ہے کہ جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جیسا کام وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، جو کہ کافر قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس قدر بدترین حرکت کر رہا ہے یہ شخص کہ جو یوں کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اور اسے اس بات کا خوب علم بھی ہے۔ اور دوسری بات جس سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے اس حدیث میں، وہ یہ کہ وہ شخص جو کسی ایسی قوم کی طرف اپنی نسبت کرتا ہو کہ جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ اس قوم سے نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو شوق ہوا کرتا ہے کہ وہ زبردستی اپنی نسبت کسی قوم یا قبیلے سے قائم کیا کرتے ہیں، نسبت جوڑتے ہیں۔ مثلاً کسی نے اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیا، کوئی قریشی بن گیا، کوئی انصاری بن گیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نہ قریشی ہوں، نہ انصاری ہوں، نہ ہاشمی، نہ سید، لیکن صرف جھوٹی شان بنانے کے لیے یوں اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لیا۔ تو یہ اس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قسم کے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔
یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہوگا۔ اور اسی سے متعلق ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ فِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی ایسی خوبی کا دعویٰ کیا اپنے بارے میں کہ مجھ میں یہ خوبی ہے اور وہ خوبی ہے، حالانکہ وہ خوبی اس میں نہیں ہے، تو اب یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم سے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کسی ایسی خوبی کا دعویٰ کیا ہے کہ جو خوبی اس میں نہیں ہے، جھوٹی شان بنا رہا ہے اور جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اس میں بقول اہل علم بہت کچھ شامل ہے، اور یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ اگر انسان اس بارے میں غور و فکر کرے، اگر دل میں احساس ہو، اگر دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اپنے ہر اچھے برے اور چھوٹے یا بڑے عمل کی جواب دہی کا اگر احساس ہو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی کے پاس نقلی ڈگری ہے، یا اسی طرح بہت سے لوگ علمی یا ادبی سرقہ جسے کہا جاتا ہے کہ چوری ہے، ایک چوری ہوا کرتی ہے روپے پیسے کی، مال کی چوری کی ہے، پیسہ چرایا ہے، ایک چوری ہوا کرتی ہے علمی ادبی، کہ کوئی کتاب ہے، کوئی مضمون ہے، کوئی شعر ہے، کوئی عبارت ہے، کسی دوسرے کی عبارت ہے، کسی دوسرے کی تصنیف ہے، اور لے کر اسے اپنے نام سے آگے بڑھا دیا گیا، اپنے نام سے اسے شائع کر دیا گیا، یا نقلی ڈگری ہے، اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا کہ میں ڈاکٹر ہوں یا ایسا ہوں ویسا ہوں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اس قدر نازک ترین ہے کہ اس شخص کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ کہ یہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔